بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا شاید کسی کا مائک آن ہے تو دیر از سم ڈسٹربنس۔ شاہین کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 270 کا مطالعہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگاتار کئی آیتوں پر مشتمل انفاق کی بات کی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی راہ میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کو شروع ہی مطلب مخلوقات سے، شروع ہی دن سے، آدم علیہ السلام کے دور سے ہی پسند کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ آئے ہیں حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو بھی صدقے کا حکم دیا تھا، جو ایک کی قبول ہو گئی تھی قربانی اور جو قابیل کی نہیں قبول ہوئی تھی، تو پھر اس طریقے سے جو بھی ان کے انجام ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں اللہ رب العزت کی راہ میں، اور یہ کب ہوگا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ جس مقصد عظیم پر تم ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت کی کتاب پر، اللہ رب العزت کے رسول پر جب ایمان لے آئے ہو، اس کی خاطر جان اور مال کی قربانیاں دو۔ یعنی تم پروف کرو، تم کیسے پروف کرو گے کہ یقینی طور پر تم اللہ رب العزت کی کتاب پر ایمان لے کر آئے ہو؟ تو وہ کیسے پروف ہوگا کہ ہم کتنا اپنے مال کو کھپاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کتنی اپنے جان، اپنے وقت اور اپنی سکلز کو لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں، جو ہر وقت نفع نقصان اور ان تمام چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، سود و ضیاع میں ان کی زندگی گزری ہوتی ہے ہمیشہ، تو وہ ان کے لیے مال خرچ کرنا اٹس اے ویری بگ ٹاسک۔ ان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مال دے رہے ہیں تو کل کو ہمارے لیے مال کی کمی نہ ہو جائے۔ اللہ نے کئی مرتبہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے صدقے سے مال کو کم نہیں کرتا، اللہ صدقے کو پالتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی وعدے کرتے ہیں، آخرت کے وعدے کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں حقانیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے ہر وعدے کو ہم سمجھتے ہیں، سچا مانتے ہیں، لیکن کتنا ہم دل سے قبول کرتے ہیں وہ ہمارے خرچ کرتے وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جب اپنے ہم انشاءاللہ وہ آگے مثالیں بھی آئیں گی تو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہمارا رول ہے جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکلتی ہے، وہ ہمارے خرچوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیسے ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے دین کا جو سب سے مقصد اولا ہے، سب سے مقصد عالیہ، بلند ترین مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی مقاصد کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کھا لیا پی لیا، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے پہن لیا اوڑھ لیا۔ ایک ہے جو ہم ایکسٹرا ویگنسی کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، کہ ہم جو کیا کرتے ہیں پھر ڈیکوریشن پہ، پھر انٹیریئر پہ، پھر ایسی ایسی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان پہ بھی نہیں خرچ کر رہا ہوتا، وہ کنجوس والی جو وہ ہوتی ہے۔ تو دونوں ایکسٹریم سے ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں درمیان میں لے آئے، یعنی اتنا بھی نہ خرچ کر دیا جائے کہ بندہ جو ہے پورا ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائے۔ وہ تو صحابہ اکرام کے دور میں ہوتا تھا کہ جب صحابیات کے پاس صدقے کا مال آتا تھا اور مال غنیمت جو ہوتا تھا، وہ سارا کیا ہوتا تھا کہ وہ صدقے کا مال اپنے مطلب سب کو تقسیم کر دیتے تھے، اور ہاتھ جھاڑ کے وہ پلو جھاڑ کے اٹھ جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک بھی مطلب چیز رکھا نہیں کرتے تھے کہ ان کو زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے اور یہ سارا کچھ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ٹرمینالوجیز، کئی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے قرآن کریم میں
انفاق کے لیے، مطلب خرچ کرنے کے لیے، ناٹ انفاق، خرچ کو ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس صورت میں مال کو خرچ کرنے کو کہا ہے. تو اس میں سے چند جو ہمیں ملی ہے ان کا ہم یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں. ایک تو ہے اطعام الطعام، اطعام الطعام، ایک ہے مال کا خرچ کرنا اس صورت میں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم درجے کی نیکی ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں لوگوں کو کھانا کھلانے میں. کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، خود کے مال کے لالے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا کر رہا ہے انسان، دوسروں کو بھی اپنی پلیٹس میں شریک کر رہا ہے. تو یہ ایک ہے مال کے خرچ کرنے کا طریقہ. دوسرا جو طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایتا، عطا کرنا. ایتا کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، یعنی کسی ضرورت مند کے اوپر اس کی ضرورت مند کے اوپر خرچ کرنا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، وہ ہوتا ہے عطا کرنا، عیتا کرنا، اور عین سے جو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عطا کرنا. دوسرا یہ ہے مال کی جو خرچ کرنے کی ٹرمینالوجی ہے قرآن کریم میں. تیسرا آتا ہے ایتا المال، حمزہ یا تا الف، ایتا الزکا، ایتا المال، ہم الفاظ یوز کرتے ہیں. ایتا، ایتا المال، مال کا خرچ کرنا، جیسے کہ ہم آیت بر میں پڑھ آئے ہیں الحمدللہ، آیت نمبر 177 آف سورۃ البقرہ. اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ مال کی محبت ہے تمہارے دلوں میں، لیکن اس کی محبت کے باوجود تم کیا کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی ضروریتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ اپنی روح کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے تم خرچ کر رہے ہو. تو یہ ہے ایتا المال، ٹھیک ہے. تو مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ کہلاتا ہے ایتا المال. پھر آتا ہے ایتا الزکا. ایتا الزکات، اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہم عبادت کے طور پر کرتے ہیں، جو ہمارے لیے کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری چیریٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ جو کہ ہم ہر سال جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 2.5%، اس سے زیادہ آپ جتنا نکالنا چاہیں اللہ کی راہ میں بہت ویلکم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کیا کیا جائے، 2.5 نکالا جائے، تاکہ انسان کے دل سے کچھ تو شروعات ہو، تاکہ آگے اور پھر اس چیز کی ترغیب ملے. کیونکہ یاد رکھیں، ایک نیکی 100 نیکیوں کی اپارچونیٹیز خود لے کر آتی ہے، اور ایک گناہ 1000 گناہوں کی اپارچونیٹیز خود لے کر آتا ہے. یاد رکھیں، آپ کو جب بھی کوئی نیکی کرنے کی اپارچونیٹی ملے، موقع ملے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ آپ ایک نیکی کر لیں گے، اللہ رب العزت اور موقع آپ کو فراہم کر دیں گے نیکیاں کرنے کے. آپ ایک گناہ کریں گے، شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا کہ بھائی یہ تو میری بات مانتا ہے، اس کا نفس کا یہ غلام بنا ہوا ہے، تو اس کو اور 10 موقع دے دو، 10 طریقے سے اس کے لیے دنیا مزین کر دو، اور یہ 10 طریقے سے اس سے گناہ کروا لو. تو ہمیشہ نیکی کی طرف، فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑ لگائے. تو یہاں پر زکوٰۃ کا، ایتاء الزکوٰۃ میں دو چیزیں، دو کیٹیگریز آتی ہیں. ایک تو وہ جو ہمارا کمپلسری زکوٰۃ دینا ہے وہ، اور دوسرا کیا آتا ہے، جیسے مکی آیتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے. زکوٰۃ بنا ہے ز کاف یا، زکا کا مطلب ہوتا ہے ٹو پیوریفائی، کسی چیز کو پاک کر کے رکھ دینا، کسی چیز کو شفاف کر دینا، پاک کر دینا، اس کا میل کچیل ہٹا دینا. تو مال کی محبت یہاں پر بھی اس کا کیٹیگری یوں کی گئی ہے کہ مال کی محبت نکالنے کے لیے اور دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو مال کی محبت سے پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے، زکوٰۃ یعنی مال کو خرچ کیا جائے. یہ بھی ایتاء الزکا میں آئے گا. پھر آتے ہیں صدقات. صدقات کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، کہ ہم جو ہے اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے انفاق فی سبیل اللہ. دیکھیں، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کیا مطلب رستے میں کوئی فقیر بیٹھا تھا، اس کو 5 روپے دے دیے اور 10 روپے دے دیے تو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کر دیا. تو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کے صدقات ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا وہ 5 روپیہ بھی اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے میں لگا دیں. آپ اس کے دین کی دو کیٹیگری، اس میں بھی دو پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے کیا کیا جائے، دین کو مطلب دین کی اشاعت میں لگایا جائے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے دین کو.
اپنا مال خرچ کیا جائے. ہم قرآن کی کاپیز لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں, الگ الگ لینگویجز میں اس کے ٹرانسلیشن تقسیم کروا رہے ہیں. ہم جو ہے ایسے مطلب بینرز لگوا رہے ہیں جس کے اندر اللہ کے قوانین لکھے ہوئے ہیں, اللہ کی شریعت لکھی ہوئی ہے. تو ایسی وہ چیز جس سے دین کی اشاعت ہو جائے اور دین کا قیام ہو جائے, اس کے لیے جو کیا جاتا ہے خرچ, اس کو کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. باقی تمام چیزوں کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں, لیکن وہ اس کیٹیگری میں نہیں فال کرتا. ہاں البتہ اللہ رب العزت ہر خرچ کو کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے الگ الگ وے میں, لیکن انفاق فی سبیل اللہ جو ہے دا موسٹ بلاوڈ درجہ, سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جو پسند ہے خرچ, وہ اس میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم آتی ہے قرآن میں, جو اصطلاح آتی ہے, وہ ہے قرض حسنہ. قرض حسنہ یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس قرض کو لوٹا دے گا اور بڑھا چڑھا کر لوٹا دے گا. دیکھیں دنیا میں بھی انسانوں نے کیا قوانین بنا رکھے ہیں کہ قرض جو ہوگا, دین کے روح سے ہم نہیں بتا رہے, دنیاوی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے, قرض لیتا ہے. تو قرض دینے والا کس نیت سے دیتا ہے کہ یہ جو دے رہا ہے نا, میں نے اس کو 1000 روپے ادھار دیے ہیں, 1000 روپے قرض دیے ہیں, یہ کیا کرے گا, مجھے 1200 روپے ریٹرن کرے گا. نعوذ باللہ سود کا اس میں ایلیمنٹ شامل کر لیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں, جب آپ دنیا والوں سے بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں تو وہ یوزوری میں آ جاتا ہے, سود میں آ جاتا ہے, انٹرسٹ میں آ جاتا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت ہم سے قرض لیتے ہیں تو اللہ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں, اور پھر اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بڑھا چڑھا کر نعوذ باللہ, ہم کہہ رہے بڑھا چڑھا, اللہ جب لیتے ہیں اپنے بندے سے تو اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ایکسس دیا اللہ رب العزت نے, اپنا فضل کیا اللہ رب العزت نے, اور پھر اس کے اوپر بندے کو راضی بھی کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے, قرض حسنہ. اور قرض حسنہ کی اب مثال جانتے ہیں کہ جس طرح سے ایک صحابی نے, جب اللہ رب العزت نے کہا قرض حسن اللہ مانگتا ہے, بہترین قرض تم سے مانگتا ہے, تو وہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے اپنا باغ جو ہے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باغ تھا وہ اتنا لدا پدا ہرا بھرا سبز سرز و شاداب باغ تھا, جس کے اندر کھجوروں اور مطلب بہت سارے مطلب فروٹ والا باغ تھا. ایسا نہیں تھا کوئی بیرن پڑا ہوا ہو. تو وہ انہوں نے دے دیا, اور پھر اپنی بیوی کو باہر سے جا کر آواز دیتے ہیں کہ اے شاید ام دردہ کی بات ہے, ابو دردہ کی بات ہے یہ, تو وہ اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں, اے ام دردہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ. وہ کہتی ہے کیوں؟ کہا کہ ہم نے یہ باغ جو ہے اللہ رب العزت کی راہ میں قرض دے دیا ہے. تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ کیا بہترین ٹرانزیکشن کیا ہے, کتنا بہترین سودا کر کے آئے ہیں. اب ذرا ہم اپنے آپ کو سوچیں, اس کیٹیگری میں لے کر جائیں, تو اگر ہمارے شوہر ہم سے آ کے کہیں کہ نکل جاؤ اس گھر سے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا تو پارے ہی ہائی ہو جائیں گے. تو یہاں پر ان کے معاملات یہاں پر ہوتے ہیں قرض حسنہ, اللہ کی راہ میں دے دینا اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں لوٹا دیں گے. پھر آتا ہے جہاد فی المال, ٹھیک ہے, مال کے ذریعے سے جد و جہد کرنا اور اپنے مال کو خرچ کرنا. اب یہ جو ہے مال کو خرچ کرنا, یہ ٹرمینالوجیز جو تھی قرآن میں آئی ہیں, یہ ہمیں بیسک اس کا اسٹرکچر اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آگے کی آیات جو ہے بہت ایزی ہیں, ہم اس کو پڑھ کے بھی سمجھ جائیں گے, لیکن یہ جو بیسک اس کا وہ ہے مطلب ڈھانچہ, وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اللہ جو ہے بندے کا مال جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں. پھر مال کے خرچ کرنے کے دو وہ ہیں جگہیں ہیں, وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ مخلوق کی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے, تو وہ ہوتا ہے صدقہ. ٹھیک ہے, صدقات سارے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے مخلوق کی ضرورت کے لیے آئیں گے, اور ساتھ میں جو زکوٰۃ کمپلسری ہے وہ بھی مخلوق کی ضرورت میں شامل ہو جائے گی. اور اللہ کی دین کے لیے جو فی سبیل اللہ ہم جو کہتے رہتے ہیں نا, ہم نے فی سبیل اللہ خرچ کر دیا, تو وہ کیا ہے, وہ 2 لیول ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کے 2 لیولز ہیں. ایک یہ کہ دین کی اشاعت, دین کو پروموٹ کرنے کے لیے, دین کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے مال خرچ کیا جائے. اس کے بعد جب دین پھیل جائے, اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے جہاں جہاں کوشش کی تھی لوگوں کے ذہنوں تک اس کی بات پہنچ گئی, لوگوں کے کانوں تک اس کی بات پہنچ گئی, اس کے بعد دین کو نافذ کرنے کے لیے
اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو لوگوں میں مطلب اس کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے کو کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا بیسک جو بات تھی وہ ہم نے بتا دی ریگارڈنگ انفاق اور عام صدقات. تو عام صدقے اور انفاق میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی راہ میں اور بندوں کی راہ میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا، اب یہاں پر ہم آتے ہیں اپنی آیتوں کی جانب. آیت نمبر 261. مثل الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے. اللہ رب العزت ایگزامپلز، پیرابلز، مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے جو چھوٹے عقلیں ہیں نا وہ باتوں کو سمجھ جائیں. کیونکہ اللہ اگر ڈائریکٹ باتیں کہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں. دیکھیں، آپ چھوٹے کسی بچے کو سمجھانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ نے ایک چاکلیٹ کھا لی، 2 چاکلیٹ میں سے تو کتنا بچا؟ بچہ فوراً کہتا ہے ہاں 1 چاکلیٹ بچ گئی، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات. لیکن آپ اس کو نمبر سے سمجھا رہے ہوں گے 2 - 1 تو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عقلوں کے ہماری عقلوں کے معیارات کو جانتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزامپلس کے ذریعے سے، پیرابلس کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ کی راہ میں ہم نے آپ کو بتا دیا کون سا مال ہوتا ہے خرچ کرنا، دین کے اشاعت کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے. اچھا، وہ کیا مال ہے؟ وہ اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے. ایک بیج ہے، ایک سیڈ ہے، آپ نے اس کو بو دیا اور اس کے 7 بالیں نکل آئیں. اس کے اندر سے 7 جو ہے اوپل پھوٹ آئے، 7 جو ہے بالیں نکل کر آ گئیں. اب 7 بالوں میں کیا ہو گیا کہ نکلی اور ہر بال میں 100 دانے نکل گئے. تو اب ہم اس کو کاؤنٹ کریں، ایک بیج میں سے 7 بالیاں نکلی اور ساتوں کی ساتوں بالی پر کتنے دانے لگے ہوئے ہیں؟ 100 دانے لگے ہوئے ہیں. تو 7 into 100 کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا دیتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی واللہ واسع علیم، وہ بہت وسیع کشادگی والا ہے اور وہ بہت علم والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا کہ بندہ ایک بیج ڈال رہا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ اس کو 700 گنا. اچھا، کچھ اسکالرز یوں بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ 10 بار میں چلی گئی، 1000 بار تمہیں سمجھا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی میں 1000 بار سمجھا دیا، یعنی کہ آپ نے بہت جو ہے بڑھا چڑھا کر بتایا کہ یہ اتنی کوانٹٹی میں. تو جو عربز ہوتے ہیں، عربی لوگ جب کہتے ہیں نا 700 گنا، مطلب 700 گنا، اس کا مطلب ہے بہت بڑا چڑھا کر. اس کا مطلب 700 ہی گنا نہیں، اس سے کئی مینی فولڈز بڑا چڑھا کر جس کو کہا جاتا ہے اس کو 700 گنا مطلب کہا جاتا ہے عربک میں. لیکن یہاں پر جو کہ ظاہری طور پر مثال ہے، تو امیجن کریں کہ ایک بندہ ایک دانے سے 700 کما رہا ہے. ایک اللہ کی راہ میں جو پائی خرچ کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 700 میں کنورٹ کر رہا ہے. تو اتنا منافع تو کسی سودی نعوذ باللہ کاروبار میں بھی کسی کو نہیں ملتا ہوگا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اتنا بڑھا چڑھا کے تمہیں کیا کر دیں گے؟ عطا کر دیں گے. پھر یہ انفاق جو فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ انفاق اور نفق اور نون فا قاف، یہ روٹ لیٹر جو ہے منافق کے اندر بھی آتے ہیں. منافق جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں اس کا یہ ڈفرنس ہے. یہ روٹ لیٹر جو ہوتا ہے نون فا قاف، اس کا میننگ ہوتا ہے 2 سائیڈڈ، 2 منہ والا. کوئی بھی چیز جو ہوگی جس کی 2 اوپننگ ہوگی. تو کیسا ہوتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہوتا ہے، باطنی طور پر ایمان نہیں ہوتا اس کا. اسی طرح سے جو انفاق ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپ ایک اوپننگ سے دیتے ہیں اور دوسری اوپننگ سے آپ کو فلٹر ڈاؤن ہو کے آپ کو مل جاتا ہے. یعنی وہ کہیں ضائع نہیں ہوتا، وہ آپ کو بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں.
اسی لیے اس کو نفق انفاق کہا جاتا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے. اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم جو ہے اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی 100 گنا بڑھا کر دے دیتے ہیں. 700 اور اس سے بھی کئی زیادہ بڑھا کر دے دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کی وسعت ہے. یعنی اللہ, ہم یہ سمجھ رہے ہیں 700, اللہ اس سے بھی, اللہ نے کہا نا کہ وَتَرْزُقْ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور جس کو اللہ چاہتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے ان لمیٹڈ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے. اگر جہاد کے تعلق سے آ جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ بندہ جو رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ فضیلت نفاق اور صدقات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیوں کی ہوگی کہ وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا. اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے ذیل میں آتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ایک نیکی کرتا ہے بندہ اس کو 10 اجر دیتے ہیں, اور یہاں پر جب انفاق فی سبیل اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے, 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن اینڈ ٹرمز. جو بھی ہے کہ آگے ہم کس طرح سے انفاق کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اجر کتنا بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا اور بھی بڑھا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو 700 گنا دے دے, اس سے بھی کئی زیادہ بڑھا سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی 2 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ تو بہت وسعت والا, بہت علم والا ہے. اب یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کے جو ایٹریبیوٹس آتے ہیں نا, جو بھی صفات آتی ہیں, کچھ رینڈملی نہیں آتی ہیں. جو بھی آیت ہوتی ہے اسی کے کانٹیکس میں, اسی کے تعلق سے اللہ اپنی صفات کو بیان کرتا ہے. ایسے کوئی بھی اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ غفور ہے, شکور ہے, ایسے کہیں پر بھی نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے جو بات کی اس کے تعلق سے اپنی صفت بیان کی. اللہ علیم ہے. کیا مطلب علیم ہے؟ کہ اللہ نے دیکھ لیا, اللہ نے جان لیا کہ آپ نے کس نیت سے کس راہ میں خرچ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب بخوبی جانتا ہے. بندہ اتنا نہیں جانتا ہوگا اپنے آپ کو جتنا اللہ رب العزت جانتا ہے. پھر اللہ نے کہا واسع, واسع مطلب کہ بہت وسعت ہے اللہ کی. تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے جو ایگزامپل دی ہے اتنا ہی اللہ دے گا. اللہ تو ایگزامپلز یوں دیتا ہے تاکہ تمہیں بات سمجھ آ جائے, لیکن اس سے بھی کئی زیادہ وسعت رکھتا ہے. اللہ کے خزانوں میں اتنی وسعت ہے, اتنی وسعت ہے کہ ساری دنیا کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے, تب بھی جس طرح سے سمندر میں ایک چڑیا جو ہوتی ہے کتنا پانی پی لے گی, 1 بوند, 2 بوند, 5 بوند, 10 بوند, 2 گھونٹ کتنا پانی پی سکتی ہے, اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کمی ہوتی ہے. یا پھر یوں ایگزامپلز آتی ہیں کہ اللہ کے خزانے میں سے اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ جب سمندر میں ایک سوئی ڈالیں, سوئی کے اوپر کتنا پانی آتا ہے, اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی اگر وہ اللہ پوری دنیا میں کیا کر دے, سارے مال و دولت اور ساری جو بھی چیزیں بندوں کو طلب ہیں اور جو نہیں بھی طلب ہے اللہ عطا کر رہا ہے اپنے فضل سے, وہ سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دے گا اس میں کمی نہیں آئے گی. تو سمندر کی وسعت جانتے ہیں ہم, اور ایک سوئی کے اوپر کتنا پانی آئے گا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تو بہت وسعت والا, بڑا علیم ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت سے مانگے یہ جان کر مانگے کہ اللہ کیا کر رہا ہے, اپنی وسعت کے مطابق دیتا ہے, بندے کی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا. ہاں جی, پھر نیکسٹ آیت ہے آیا نمبر 262. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, پھر سے فی سبیل اللہ کی بات آ رہی ہے. ویسے اس کو جنرل ٹرمینالوجیز میں بھی ہم لے سکتے ہیں. اللہ کسی بھی خرچ کو ضائع نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر فی سبیل اللہ کہہ دیا تو یہ تفکر کا لیول ہے, تذکر کے لیول پر جو لوور لیول ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا, جو نصیحت کا لیول ہوتا ہے قرآن کا, اس میں آپ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے گا, اللہ کسی بھی صدقے کو, کسی بھی, چاہے وہ نفل صدقہ ہو, چاہے اوبلیگیٹری وہ ہو, چیریٹی ہو, چاہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کی گئی ہو, کسی بھی مال کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا, الا یہ کہ ہم خود ایسے کام کر دیں جس سے وہ جو صدقہ ہے وہ قبول نہ ہو. اور وہ کیا ہے وہ ابھی پتا چل جائے گا کہ کیسے رد ہو جاتے ہیں صدقات. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں
اور نہ ایزا پہنچاتے ہیں. ایزا ازن جب بھی ورڈ آئے گا نا تو یاد رکھیں ایسی تکلیف اور ایسی اذیت کو کہا جاتا ہے جو زبانوں سے پہنچائی جاتی ہیں. یعنی ہم اپنی کیچیوں کی طرح زبان چلاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے عزت نفس کو کیا کر دیتے ہیں, تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایزا دینا. تو یہاں پر کیا کہا گیا, 2 کنڈیشن یاد رکھتے جائیں. یہاں پر کتنی کنڈیشن آ رہی ہے اس آیت میں, 2 کنڈیشن بتا دی گئی, 2 شرطیں بتا دی گئیں. احسان نہیں جتانا, ایزا نہیں پہنچانا. کب؟ جب آپ نے مال خرچ کر دیا, اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے, ایزا نہ پہنچائی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایزا پہنچاتے ہیں, نہ زبانی تکلیفیں دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ نے فرمایا جو مال بھی بندہ احسان جتا کر خرچ کرتا ہے اور زبان سے اذیتیں دیتا ہے, زبان سے کلمہ تحقیر کرتا ہے, اس کو حقارت, اس کو اتنا گلٹ فیل کروا دیتا ہے کہ وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں نے کیوں اس سے مال لیا تھا, کیوں اس کی ہیلپ لے لی تھی. یعنی ہر جگہ آتے جاتے اس کو ٹوک دیا کہ بھائی جو ہے ہم نے ان کی مدد کی تھی, ہم نے ان کی بیٹی کی شادی کروائی تھی, ہم نے یہ کیا کیا تھا, ان کی ہیلپ کی تھی تو آج دیکھو ان کا گھر بن گیا, ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی تو آج یہ اپنے بچوں کو سواری پہ اپنے گھر ادھر ادھر چھوڑ کر آتے ہیں, اسکول چھوڑ کر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ احسان جتانا ہے اور کلمہ تحقیر ہے. انسان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب کسی کو تم دو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی نہ دیکھو, اپنی آنکھوں کو جھکا کر اس کے ہاتھ میں مال دو. کہیں ایسا نہ ہو اس کی جھکی ہوئی آنکھیں تمہارے اندر تکبر پیدا کر دے کہ تم جو ہو دینے والے ہو اور ایک محتاج تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کسی کو مال دیا جائے گا تو اس کو تکلیف نہ دی جائے گی, اس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچایا جائے گا, تبھی اللہ رب العزت اس مال کو قبول کرے گا. ابھی یہ 2 کنڈیشن آگے اور آئے گی. ٹھیک ہے, کیا کہا گیا, لہم اجرہم عند ربہم. اس بندے کو پھر یقین ہوگا کہ اللہ جس نے احسان نہیں جتایا, جس نے اس کو حقارت سے نہیں دیکھا, اس کو برا بھلا نہ کہا, مطلب لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر نہیں کی, اللہ فرماتا ہے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اب یاد رکھیں ہم بندے اگر کسی کو کچھ اجر دیتے ہیں, کچھ ریوارڈ دیتے ہیں تو کتنا اجر دے سکتے ہیں. ایک گفٹ کسی نے دیا تو ویسا ہی یا اس سے تھوڑا سا بڑا گفٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت جب اس کا اجر دیں گے تو سوچے ہماری مطلب اس کے حساب سے نہیں دیں گے, کیپیسٹی کے حساب سے, اللہ اپنی شان کے مطابق پھر اس کا اجر عطا کریں گے. اللہ نے فرمایا یور اجر آر سیکیورڈ. اللہ رب العزت کے پاس تمہارے جو ریوارڈز ہیں وہ سیکیور ہو چکے ہیں. پھر بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ ضائع کر دے گا اس چیز کو. اللہ ہرگز بھی اس چیز کو ضائع نہیں کرے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ پھر ان پر خوف ہوگا نہ پھر وہ غمگین ہوں گے. غم کس بات کا ہوتا ہے؟ انسان کو پاسٹ کا غم ہوتا ہے, یعنی جو پاس میں یعنی ماضی میں گزر چکا اس چیز کا کیا کرتا ہے انسان, غم کرتا ہے. ارے میرے اتنے پیسے چلے گئے, اس نے تو مجھے لوٹا کر بھی نہیں دیے, میں نے لاکھوں اس کے اوپر خرچ کر دیے, ایک پیسہ ریٹرن نہیں آیا. انسان غم لے کر بیٹھ جاتا ہے. اور خوف, کیا وہ ریٹرن کرے گی کہ نہیں, دے تو دیے میں نے, اب کیا کروں, میں نے غلطی کیا اس کو دے کر. نہ خوف ہے نہ غم ہے, اللہ کو دے دیا تو اللہ رب العزت یقینی طور پر کیا کر دے گا, اس کو ریٹرن کر دے گا. کسی بھی اس میں کمی نہیں ہوگی, آپ کے مال دیے ہوئے میں کوئی مطلب نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, نہ پاسٹ کا کیا ہوتا ہے غم اور نہ فیوچر کا خوف ہوگا. آیا نمبر 263, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا پہنچائی گئی, یعنی جس کے بعد تانے دے دیے گئے, جس کے بعد الفاظ برے برے کہہ دیے گئے, جس کے بعد ٹونٹنگ کر دی گئی. اللہ نے فرمایا احسان جتا دیا گیا, سب کچھ اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ دو. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں اور پھر اس پہ پانی بھی پھیر دے رہے ہیں اپنی زبانوں سے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو, اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے.
ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی کر لینا. اب اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ سائل سے، جو مانگنے والا ہے، جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو سائل سے نرمی اور شفقت سے بول دینا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی دعائیا کلمات دے دیں کہ اللہ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل سے نوازے، معاف کر دے، ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جھڑک نہ دے، تمہارے تو ہاتھ پیر سلامت ہے، تم نے تو یہ کرنا چاہیے، تم نے تو وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نام پہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دو. اگر نہیں ہے تو اس سے کیا کر دو؟ اچھی بات کہہ دو. اور پھر کیا ہے؟ قول معروف و مغفرۃ. قول معروف، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا صدقہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو معروف صدقہ، ہر معروف، ہر بھلائی، ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور قول معروف یعنی ایک اچھا کلمہ، ایک اچھی بات بھی ایک اٹس ون آف دی صدقہ. یہ بھی ایک صدقوں میں سے صدقہ ہے کہ انسان اچھے کلام، اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالے. جس چیز کا آج کے دور میں بڑا فقدان پڑا ہوا ہے، آج کے دور میں اس چیز کی بڑی کمی ہو گئی ہے کہ انسان کسی کو اچھے سے بات کر لے. یہاں پر کہا گیا کہ اچھی طرح سے بھلے کلمات میں، دعائیا کلمات میں کسی سائل کو لوٹانا، اگر واقعتاً آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے. اس میں کچھ اسکالرس کا یوں بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، اگر آپ کے پاس مال یا پیسے نہیں ہے دینے کو، تو آپ کیا کریں؟ اپنے گھر میں تلاش کریں، کچھ آٹا ہے وہی نکال کے دے دے، 2-3 آلو ڈال کے دے دے، کچھ بھی دے دے، لیکن دے دیں، اس کو لوٹائیں نہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. اور اس کو جواب دینا قول معروف ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سے جواب دینا، وہ بہترین طریقے سے دعائیا کلمات میں جواب دینا، اس کو قول معروف کہا جائے. اور مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے کہ سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار. یعنی کہ جب آپ کے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، اب ضروری نہیں ہے وہ جو ہمارے دروازوں پہ بابا آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کسی ضرورت مند نے، واقعی جو آپ کا میں بھی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کو ضرورت ہو گئی اور وہ آپ کے پاس آ کر کچھ مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو، اس کی بات کو پوشیدہ رکھا، اس کو لوگوں کے سامنے اشاعت نہیں کی، اس کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا، اس کی عزت نفس کا آپ نے خیال رکھا کہ اس نے آپ کو ایک رازدان سمجھ کے آپ کے سامنے اپنے راز کو ظاہر کیا کہ مجھے ضرورت ہے، تو آپ نے اس کی ضرورت کو ضرورت سمجھ کے اس کو دے دیا، پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرتے پھرے. یہ ایک مغفرت کی شکل ہے. دوسری یہ شکل کہ اگر آپ، یہ جو نارمل جو بابا وغیرہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانگتے ہیں، تو آپ اگر ان کو نہ دینا تو وہ 10 باتیں ہمیں سنا دیتے ہیں کہ نہیں سنا دیتے ہیں. یہ آج کل کا نیا زمانہ ہے، پہلے زمانے کا معاملہ نہیں ہے کہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے، مانگنے والے بھی غیرت مند ہوتے تھے اور دینے والے بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے یا کم دے دیں گے تو 10 باتیں وہ آپ کو سنا دیں گے. 2 روپے میں کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں، یہ ہے وہ ہے. تو اس کے اوپر کیا کر دینا؟ درگزر کر دینا، اس کو معاف کر دینا. یعنی پھر اس سے حجت نہ کر لاؤ ہمارے 2 روپے بھی واپس دے دو، نہیں چاہیے نا، مت لو. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ایمان والے کا. وہ کیا کرتا ہے؟ درگزر سے کام لیتا ہے، وہ مطلب مغفرت کر دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو میں بھی کیا اس کی طرح سے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دوں؟ ہرگز بھی نہیں. تو کیا کر دیں؟ اس کو اگنور کر دیں. تو یہ بھی مغفرت کی ایک کیٹیگری ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس کی جو سائل ہے، جو ضرورت مند ہے، تو اس کو بیان نہ کرتے پھرے کسی جگہ پر. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی زبان سے کوئی نازیبا کلمات نکل جائیں جو آپ کے دل کو ناگوار گزرے، آپ کو برا لگ جائے، تو آپ اس کا الٹا جواب نہ دیں، آپ اس کو درگزر کر دیں. کیونکہ وہ پریشانی میں ہے، وہ ذہنی سکون میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی زبان ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے. ہم سکون میں ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہم بالکل بھی ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ ان کو اور 10 باتیں سنا کے پھر رخصت کریں. اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے الکلمۃ طیبہ صدقہ، پاکیزہ کلمات بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت جانو. ایک ہنس کر مسکرانے کے دیکھنا ہو، یا اچھی بات کہنا ہو، یا کسی کو درگزر کرنا ہو، یا کسی کو اگنور کرنا ہو، اس میں سے کسی بھی چیز کو کیا مت کرو؟ چھوٹا نہ سمجھو. پھر اللہ نے 2 صفات لے آئے. کیا فرمایا؟ واللہ غنی حلیم. اللہ رب العزت کیا ہے؟ بڑا غنی ہے. اللہ از سیلف سفیشینٹ. اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. امیجن وہ جو شخص ہے جو ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے،
اللہ معاملہ برعکس بھی تو کر سکتا تھا، الٹا بھی تو کر سکتا تھا کہ وہ ہماری جگہ ہوتا اور ہم اس کی جگہ ہوتے۔ پھر دوسری بات یہ اللہ کے غنی ہونے کی یہ معاملہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اگر ہمیں دیا ہے اور ہمیں دینے والوں میں سے دینے والا ہاتھ رکھا ہے تو یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نہیں کہ مجھے کسی نے مال دے دیا، ہمیں کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے مال نکلوا دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے چلا گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں رکھا۔ تو اللہ تو غنی ہے، جس طرح سے تمہیں دیا ہے اللہ نے وہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، تمہارے آگے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو تم سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عطا کر سکتا تھا۔ تو کبھی تکبر نہ آ جائے، کبھی غرور نہ آ جائے جب تم دینے لگو، تو کبھی مطلب اس چیز کے اوپر پرائڈ نہ فیل ہونے لگے۔ اور دوسری بات غنی میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اس کو دے دیتا، اللہ نے تمہارے ساتھ فیور کیا، اللہ نے تمہیں کیا کیا، ایک ریوارڈ دینے کا ذریعہ بنایا کہ تمہارے ہاتھ سے دلوائے اور تمہیں اجر دے۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا، اللہ بار بار جب خرچ کی بات کرتے کیا فرماتے ہیں، مما رزقناہم، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے خرچ کرو، جو ہم ہیں تمام مال اور دنیا کے تمام مال و جائیداد کی میراث ہم رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ دیا ہوا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ تم اس مال کے خلیفہ بنائے گئے ہو، یو آر دا وائس جیرنٹ، یو آر دا ون who are taking care of the treasure of اللہ۔ آپ اس کے ٹریجر، آپ اس کے اونر نہیں ہو، آپ ٹریجرر ہو، آپ کو اللہ نے سنبھالنے کے لیے وہ مال دیا ہے، آپ کے مطلب آپ اس کے مالک نہیں ہو۔ اللہ نے کہا ہم جو تم کو رزق دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے، وہ تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں ریوارڈ دینے کے لیے دے رہا ہے، تمہیں جزا دینے کے لیے دے رہا ہے کہ تم کو بھی اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ڈائریکٹ دیتا، بیچ میں ایک کڑی لگا دی، بیچ میں ایک تمہیں کیا کر دیا، میڈیٹر بنا دیا دوسروں کو دینے کے لیے۔ تو اس پر بھی اللہ کا سجدہ شکر کرو کہ اللہ تو نے مجھے پسند کیا کہ میں دوں دوسروں کو اور تو مجھے اجر دے، حالانکہ مال تو تیرا ہے، سب کچھ تو تیرا ہے۔ کوئی ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس امانت رکھ کر چلا جائے، کہے یہ 1,00,000 روپے ہیں آپ رکھ لیں، کل کو میں آؤں گی تو مجھے دے دینا واپس۔ وہ کل کو آئے آپ کہیں کہاں سے یہ تم نے میرے پاس رکھ دیا، اب تو یہ میرے ہو گئے، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس رکھ دیا ہے امانتیں، اور جس کا جو حق ہے کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ حق ہے تمہارے مالوں میں ان کا، تمہارا بھی حق ہے تم بھی استعمال کرو، لیکن جو ایکسس تمہیں دیا ہے اس میں دوسروں کا حق ہے اس کو عطا کر دو، ورنہ اللہ ڈائریکٹ بھی دینے پر قادر ہے۔ دوسرا الحلیم، اللہ کیا ہے، حلیم، بردبار، فور بیئرنگ۔ اللہ رب العزت کے اندر اصل میں حلیم کا مطلب ہوتا ہے صبر اور تحمل والا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیسے برے کلمات سے اس کو جھڑکا، کتنی بری طرح سے تم نے اس کو باتیں سنا دی، کتنی بری طرح سے اس سائل کو کیا کر دیا، جھڑک دیا اور بھگا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اس چیز پر کیا کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، اللہ بردباری دکھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو پھر تمہاری پکڑ کرے گا اور بتا دے گا۔ سوچے اللہ اگر کسی کو جھڑک دے، اللہ سے وہ گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کہے کہ نہیں میں دیتا، جاؤ یہاں سے، تو سوچے ہمارا کیا بنے گا، ہم کس کیٹیگری میں رہ جائیں گے پھر؟ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ بردبار ہے اور اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر اس نے کوئی وہ دے دیا ہے، فیور کر دیا ہے، تو اس کے اوپر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیکسٹ آیا نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کہا گیا، ہم پہلے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا، ایک اور حدیث جو اس میں ہم نے پچھلی آیت کے تعلق سے بتانی تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سائل کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم نے اس کو کیا نہیں کرنا ہے، اس کو ریٹرن نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ دے دینا ہے، اور اگر نہیں دے پاتے تو اس سے اچھی بھلی بات کہہ دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے بندوں سے، جن لوگوں نے لوگوں کو جھڑک دیا، جن لوگوں نے
لوگوں کو برے کلمات سے ریٹرن کر دیا. اللہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. بندہ کہے گا اللہ تجھے بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تجھے بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہے. اللہ کہے گا ہاں وہ فلاں بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا, اس نے ہاتھ پھیلایا تھا, اس نے کہا تھا مجھے کھانے کو دے دو, تو نے اس کو جھڑک دیا, اس نے تجھ سے کپڑا مانگا, تو نے اسے لوٹا دیا. اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی تھا, یعنی کہ میں نے ہی اس کو بھیجا تھا کہ تیرے درد سے آ کے وہ مانگے, اور تو نے کیا کر دیا, اس کو بھگا دیا, تو نے اس کو جھڑک دیا. تو سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دروازوں پر بھیجتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو کبھی بھی کسی کو ریٹرن نہ کریں. اچھا جی, نیکسٹ آیا میں کیا کہا گیا ہے, کچھ اور مزید کنڈیشنز بتائی گئی. ہم نے 3 ابھی تک کنڈیشن پڑھ لی. احسان نہیں جتانا, زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا, اور کیا کر دینا, بھلی بات کہہ دینا, اور مغفرت. سوری 4 ہو گئی. بھلی بات کہہ دینا, اچھی بات کہہ دینا, وہ بہتر ہے نہ دینا, نہیں دے پاتے تو بھلی بات کہہ دو. اور ان کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر حجتیں نہ کرنے کھڑے ہو جاؤ, بلکہ کیا کرو, اس کو درگزر کر دو. یہ 4 کنڈیشن پڑھ لی. اب آتی ہے نیکسٹ کنڈیشن. وہ کیا آتی ہے, یہاں پر ریا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. کیا کہا گیا, اے ایمان والو اپنی خیرات کو, جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہو, جو بھی لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو, اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کر دو. ٹھیک ہے, یہ 2 کنڈیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت کے دن پر. اللہ نے کتنی بڑی بات یہاں پر کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, ریا الناس, جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا ہرگز بھی یقین اللہ اور آخرت پر نہیں ہے. کیا مطلب, کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرا ہو تو دکھاوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے اجر کو کٹ شارٹ کر دے, کم کر دے, نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بندے نے جب مال کو خرچ کیا تو اس کی انٹینشن, نیت کا یہاں پر پہلو شامل ہو گیا. اس کی نیت کیا تھی, اس کا انٹینشن کیا تھا کہ جب میں مال خرچ کروں تو لوگ مجھے کہے بڑا سخی ہے, بڑا خرچ کرنے والا ہے, ان کے در پہ تو بہت ملتا ہے, ان کے ہاں سے تو بہت ہمیں فیض ملتا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں نا, ایسے ہی الفاظ نکالتے ہیں لوگ اپنی زبانوں سے, اور وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایسا کہا جائے. جو لوگ, ناٹ ایوری باڈی, جو بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس نیت سے خرچ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جب دیں تو لوگ ہماری تعریفیں کریں, واہ واہی کریں, ہاں کیا سخاوت والا بندہ ہے, کیا زبردست خرچ کرنے والا ہے, یہ تو مال ایک دم ایسے خرچ کرتے پانی کی طرح بہاتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے, جس نے بھی مانگا اس کو دے دیا. تو وہ اپنی تعریفیں سن کے پھولتے رہتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں, او میری یہ تعریف ہو گئی, یہاں نیوز پیپر میں آ گیا, وہاں پر وہ کٹنگ آ گئی, اور وہاں پر یہ ہو گیا, اور وہاں پر یہ اشاعت ہو گئی. ذرا سنبھال دیا, وہاں پر خرچ کر دیا, اجتماعی شادیاں کروا دی. پھر اس کے اندر جو دلہا دلہن کا حق تھا وہ اسٹیج پر بیٹھے تو وہ خود جا کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں, دلہا دلہن کو نیچے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ریا الناس ہے. ان لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا. اگر آپ چاہتے تو ان کو دبے ہاتھوں رات کے اندھیرے میں بھی پیسہ دے کر آ جاتے کہ جاؤ آپ اپنے نکاح اور مہر کا خرچ نکال لو. یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ دکھاوے کے لیے, اور پھر آپ کا نیوز میں نام آئے گا, پھر آپ کو بعد میں کیا ہوگا, آپ جب لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے تو آپ کو ووٹس ملیں گے, اس لیے آپ نے کیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے ریا الناس, لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا, حقیقتاً اس کا ذرا بھی یقین نہیں ہے اللہ اور آخرت پر. اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ بندے اسے ریوارڈ دے دیں, اللہ سے اسے کوئی امید نہیں ہے ریوارڈ کی. تو جسے بندوں سے امید ہے ریوارڈ کی, اللہ قیامت کے دن 3 ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں. اور وہ کون 3 لوگ ہوں گے, ایک ہوگا سخی جو بہت خرچ کرنے والا ہوگا, ایک ہوگا عالم جو بہت علم بانٹنے والا ہوگا, اور ایک ہوگا شہید جس نے اپنی جان دے دی ہوگی. تینوں کہیں گے اللہ ہم نے تیری راہ میں کیا کی ہے, جان دی ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ تو میں نے تیری راہ میں علم بانٹا اور دن رات بانٹا. اللہ کا کہے گا میری راہ میں بانٹا, لوگوں کے دکھاوے کے لیے بانٹا. اللہ فرشتوں کو بلائیں گے, کہیں گے ان کو ناک کے بل رگڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. یعنی سوچیں, ایک نے اپنا علم سارا
لگا دیا لوگوں کو سکھانے کے لیے، ایک نے مال سارا لگا دیا لوگوں کو، اور ایک تو ایکسٹریم لیول پہ جان دے دی، اپنی جان، سوچے جان سے زیادہ ہمارے لیے تو کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی نا، اس نے جان بھی دے دی، لیکن سب کے انٹینشنز میں، سب کی نیتوں میں کمی تھی، سب کے جو پلرز تھے، جو بلڈنگ تھی تعمیر ہوئی کس پر؟ کانچ کے جو ریزے تھے اس کے اوپر تعمیر کر دی بلڈنگ، اور عمارت تو بہت کانکریٹ کی تھی، آر سی سی کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، لیکن جو فاؤنڈیشن تھی، جو بنیاد تھی وہ کیسی تھی؟ کمزور تھی، ساری بلڈنگ ڈھہ گئی۔ کیا تھی نیت؟ ریا الناس، دکھاوا، ریا کاری تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری جو تعمیر کی ہوئی جو محنت تھی، سوچے نا کتنا کتنا انسان اپنے معاملے میں وہ پھر اس کا کیا عالم ہوگا اپنے معاملے کو دیکھ کر، میں نے سب کچھ لگا دیا اور نیت کی ذرا سی کمی کی وجہ سے میرا سب کیا کرایا اکارت ہو گیا، غارت ہو گیا۔ تو بندوں کو دکھاوے کے لیے پڑھی گئی نماز ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرک کا یہی مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ لے آنا، اللہ کے ساتھ پارٹنر کھڑا کر دینا۔ وہ چاہتا ہے اللہ نہ دیکھے بلکہ بندے دیکھ لیں، تو کیا کر دیا کہ جو چیز اللہ کو دکھانے کی تھی، ویسے تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اللہ کو جو دکھانے کی بات تھی اس نے بندوں کو دکھانا چاہا۔ اللہ سے جو ریوارڈ طلب کرنا تھا، جو نیکی بٹورنی تھی، وہ بندوں سے بٹورنا چاہا۔ تو اللہ قیامت کے دن کہے گا تمہاری کیا نیت تھی؟ بندہ کہے گا کہ بندے میری تعریف کریں، تو اللہ کہے گا وہ تو کر دی لوگوں نے، تو اب تمہارا ریوارڈ تم کو مل گیا، اب کیا بچتا ہے؟ اب کچھ نہیں بچتا بجز جہنم کے، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بتا دیا گیا کہ انسان جب ریاکاری کرتا ہے اس کو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ اللہ وہاں پر موجود ہے جس کو مجھے دکھانا ہے، دوسرا اس کا یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آخرت کا ایک دن بھی ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں یہاں پر برستے ہوئے اشرفیاں نہیں دکھائی دی، اس کو سونے کی خزانے نہیں کھلی ہوئی دکھائی دی، تو اس نے سمجھ لیا کہ ریوارڈ بھی نہیں ملنا، اس نے سمجھ لیا جو لوگوں نے تعریف کر دی وہ میرا ریوارڈ ہے، وہی میرا اجر ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کا آخرت پہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس نے جو خرچ کیا ہے اللہ اس کو لوٹائے گا، بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا، 700 سے کئی گنا لوٹائے گا، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال، اس کی پیرابل ایسی ہے کہ اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اب سوچے ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے بڑا سا، ایک ٹیلا ہے، اس کے اوپر مٹی جم گئی ہے۔ اب اس مٹی جمی ہوئی ہے، اور کیسی جمی ہوئی ہے؟ جو دھول والی مٹی ہوتی ہے نا، وہ والی مٹی مت سمجھے جو کہ ہم دبا دبا کے اس کے اندر بیج اگاتے ہیں، ایک دھول کی پرت سمجھ لیں جم گئی ہے۔ اب آپ کیا وہ اس دھول کی پرت کے اندر بیج بو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی آپ نہیں بو سکتے۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ ایک مٹی کی تہ جم گئی ہے، اور وہ بالکل اتلی اتلی تہ جمی ہوئی ہے، اور صاف چٹان، اور کیا ہوا؟ اس پر جب زور کا مہ برسا، زور کی بارش برسی، تو ساری کی ساری مٹی بہہ کر رہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ایگزامپل دے دیا کہ اگر کوئی چٹان ہے اور اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، تہ جمی ہوئی ہے، اوپر اونچی چٹان ہے، اس کا ٹیلا بنا ہوا ہے، اوپر سے بارش آ جاتی ہے، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چٹان تھی جو ایک فاؤنڈیشن تھی، اس کے اوپر آپ نے صدقہ کیا، ٹھیک ہے، جو آپ کی نیت تھی اس کے اوپر آپ نے صدقہ کیا، اور آپ نے ریاکاری کی بارش، آپ نے جو دکھاوے کی بارش اس کے اوپر بہا دی، تو جو صدقے کا ریوارڈ تھا وہ سارا کا سارا بہہ کے کہیں ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ جو ریاکاری کی بارش تم نے اپنے صدقے کے اجر پر کی تھی، جو وہ چٹان ہے وہ آپ کا صدقہ ہے، اور وہ جو اجر تھا وہ آپ کی وہ مٹی ہے، اور وہ جو ریاکاری کی بارش آپ نے کر دی تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس سارے صدقے کو بہا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے صدقات اور ایسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نہ احسان ہو، نہ ایذا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ بری باتیں ہوں، نہ برے القابات ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ سوچو اس کا کیا معاملہ ہوگا، سب کچھ بہہ کر چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ ہاتھ ملتا رہ جائے تو پہ افسوس ملتا رہے،
کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا. اور کافروں کو یعنی ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت لا یہدی القوم الکافرین، جو اللہ کے یقین کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کا مطلب وہ کافر نہ سمجھے ٹیکے والے، وہی نہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کافر اٹس اے ویری واسٹ ٹرم، بہت اس کے اندر ڈیپ میننگز ہے. کافر کا صرف وہی مطلب نہیں ہوتا جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. کافر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کوئی آیت نازل ہو، جب اللہ کا کوئی میسج ہم تک پہنچ جائے، ہم کہیں کہ ہمارے تو لائف سٹائل کو سوٹ نہیں ہوتا، ہم تو اس کو فالو نہیں کریں گے، تب ہم نے کفر کر دیا، تب ہم نے ناشکری کر دی، تب ہم نے انکار کر دیا اس آیت کا، اور ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے. تو یہاں پر کہا اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کو رائٹ وے گائیڈ نہیں کرتا، پھر کہتا ہے جاؤ جہاں پڑے ہو پڑے رہو. جب لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہو لوگوں سے ہی چاہتے رہو، اللہ پھر تمہارے اوپر کوئی اجر تمہیں عطا نہیں کرے گا. نیکسٹ آیا نمبر 265. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. اب یہاں پر کیا کہا اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کے وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، جنت کے نہیں سوری، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی رضامندی کے، اللہ کی خوشنودی کا تذکرہ فرما رہے. وہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بخلاف اس کے، یعنی ایک رویہ وہ بتایا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کی جو عمارت کی فاؤنڈیشن جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ ریاکاری. اب اللہ بتا رہا ہے کہ کسی کے صدقے کی عمارت کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تثبیت القلب اور مرادات اللہ، اللہ کی رضا اور دل جمی. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، سوری ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، مثل الذین، ہاں، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا کے طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی. وہاں پر کیا مثال دی؟ ایک چٹان کی مثال جس کے اوپر پانی بہہ گیا اور وہ ختم ہو گئی مٹی. یہاں پر ایک اور مثال دی جا رہی ہے. پہلے کنڈیشن بتائی. کنڈیشن کیا ہے؟ ایک بندہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو دکھاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. ایک بات. دوسری بات کہ کب خرچ کر رہا ہے وہ؟ تثبیتا من انفسہم، تثبیتا من انفسہم یعنی انٹینشنلی وہ خرچ کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے بہاؤ میں بہ جانا جذباتی طور پر. ابھی ایک بیان ہوا بہت بڑا، ابھی جیسے کہ ابھی یہ بیان چل رہا ہے ریگارڈنگ انفاق، تو ہمارے دل میں جذبے امڑ رہے ہوں گے کہ میں اپنا یہ ڈریس بھی دے دوں گی اور وہ بھی دے دوں گی اور وہ بھی دے دوں گی اور یہ بھی خرچ کر دوں گی، اور ابھی رمضان کا بھی مہینہ ہے زکوٰۃ بھی پوری دوں گی اور یہ بھی کروں گی. کیونکہ ابھی جو ہے ریمائنڈرز آپ کو ملتے جا رہے ہیں، تو دل کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں یہ خرچ کر دوں، ابھی وہ خرچ کر دوں. ہے یہی بات ہے، یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے میرے پاس تو یہ بھی بہت ٹائم سے پڑا ہوا ہے، کسی کام میں نہیں آ رہا، 1 سال ہو گیا کسی کام میں نہیں آ، اب کیا کروں؟ اس کو خرچ کر دوں. یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں آنا شروع ہو جاتی. کب آ رہی ہے؟ جب ہم نے کوئی درس سن لیا، جب ہم نے کہیں پر لکھا ہوا دیکھ لیا اور کوئی آ گیا، ارے ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے، اور جذبات میں بہ کر ہم نے کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا. یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے ٹھنڈی حالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کا ابھی درس نہیں ہوا ہے، کوئی ایسے ہی ابھی کوئی ایک بہاؤ نہیں چلا ہے جس کے اندر وہ بہ جائیں، بلکہ وہ واقعتاً بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اور خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو یقینی طور پر خرچ کرنا ہم پر لازم ہے. تو وہ اپنے سوچ سمجھ کر، اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ، ٹھنڈی حالات میں سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ مال کیا ہے؟ تثبیت ہے. ہاں آپ نے وہ جو بہاؤ میں دے دیا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کہے گا کہ دیکھو کتنا میری بندی کے اوپر نصیحت کا اثر ہوا کہ فوراً اس نے کیا کیا؟ ایکشن دکھایا، فوراً اس نے عمل کیا. یہ ریوارڈیبل ہے اللہ کی نظر میں.
قابل قبول ہے کہ بندہ جب سن لے کسی نصیحت کو کیا کر دے، اس کے اوپر عمل کا کیا ہو جائے، خوف طاری ہو جائے کہ میں نے اگر عمل نہ کیا تو اللہ پکڑ فرما لے گا. تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. لیکن جیسے ہی گھر گئے، یہاں پر ارادہ کر کے گئے تھے 500 روپے نکال کے دوں گی، دیکھا جیب میں ارے 500 روپے تو ہے ہی نہیں، 200 روپے پڑے، چلو گھر سے لے کر آ جاتی ہوں. گھر سے جاتے جاتے رستے میں کیا ہو گیا، 250 روپے ہو گئے کہ ابھی 500 کیا دوں، 250 دے دوں گی. پھر وہاں پہ گھر پہ پہنچے ہیں تو گھر پہ جاتے جاتے 10 کام اور نکل آئے، یہ بھی لینا تھا، وہ بھی لینا تھا، اور فروٹس بھی لینا تھا، چلو 200 روپے دے دوں گی. تو کیا ہو گیا، وہ جو نیکی کا جو جذبہ وہاں پر پھوٹ رہا تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا. تو وہ ڈائلیوشن کی بات نہیں کی جا رہی ہے، وہ جو ہر وقت وہ جذبہ رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تثبیتم من انفسہم. وہ اپنے نفس میں جماؤ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کسی نے بہکا دیا، ارے 500 روپے دو گی، باقی سب تو 200 دے رہے ہیں، باقی سب 100 دے رہے ہیں، تو تم ایسا کرو اگر زیادہ بھی دینا ہے تو 250 دے دو، تمہارا نام بھی ہو جائے گا، 250 بھی ہو جائیں گے، سب سے زیادہ بھی ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ بہاؤ میں بہ جانا ہوا. ٹھیک ہے، وہ اس کی بات نہیں کی جا رہی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے جماؤں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے. ان کو ایسا لگتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، نیکی کر کر کے خوش ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ فرماتا ہے ایسی مثال ہے ان لوگوں کی جیسے کہ ایک بلند پہاڑی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پہ جو سبزے اگتے ہیں، جو درخت اگتے ہیں، ہم اور آپ لگاتے ہیں کیا جا کر؟ بالکل بھی نہیں، وہ خود ہی اگ جاتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ جیسے اونچی پہاڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی بیج ہوگا، اس کے اوپر ہلکی ہلکی بارش کی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ زوردار بارش برسائی. تو زوردار بارش برسائی تو پوری جو پہاڑی تھی پورے میں ویجیٹیشن ہو گیا، پورے میں کیا ہو گیا، سبزہ اگ گیا. اور بہت خوبصورت وہ پہاڑی جو کبھی براؤن کلر کی ہوا کرتی پوری سرسبز و شاداب ہری ہری دکھائی دینے لگی. تو یہ کب ہوا کہ اللہ نے بہت موسلا دھار بارش اس کے اوپر برسائی تو وہ پوری پہاڑی جو تھی ہری رنگ کی دکھائی دینے لگی. لیکن کیا ہوا کہ اب اگر ہلکی مطلب زیادہ بارش نہیں بھی ہوئی، ہلکی ہلکی بھی بارش ہوئی تو کیا ہوگا کہ اس کو کچھ نہ کچھ سبزہ ضرور اگائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس پہاڑی پر کچھ نہ اگے، بلکہ کچھ نہ کچھ تو ہلکی سی شبنم کے قطرے، ہلکی سی پھوار، ناٹ شبنم کے قطرے سوری، جو ہلکی سی جو رمجھم بارش ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی کہ آپ زیادہ دیں یا کم دیں اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت ایسی نیت کے ساتھ اگر دیا جائے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس میں کیا کرے گا، پھل لگا دے گا، اجر کے پھل لگا دے گا. اور اس بات پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، تثبیت، ثبت ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، دل جمعی ہونا چاہیے. ہمارا جو دل ہے اس بات پر کیا ہونا چاہیے، فارم ہونا چاہیے، اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو آنکھ بند کر کے میں یقین کر لوں، پھر اپنی عقلوں کو نہ دوڑاؤں کہ کیسے واپس آئے گا، کون سی جگہ سے آئے گا، کہاں سے آئے گا. اللہ نے کہا غیب سے آئے گا، وہ غیب کہاں ہے اور کہاں ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقینی طور پر آپ کو عطا کر دیں گے. اس بات پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تو کیا ہے، اب اللہ نے ایک اور صفت استعمال کی، اللہ تو بصیر ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، ہی از آل واچنگ، ہی از آل سیئنگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر تمہارے عمل کو دیکھ لیا. اللہ نے تمہاری نیت کا بھی جو معاملہ تھا وہ بھی دیکھا کہ تم کیسے دل جما کر کیسے دے رہے تھے اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے تھے. سب کچھ اللہ نے دیکھ لیا. تو بے فکر ہو جا، جب اللہ نے دیکھ لیا تو بندوں کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو کوئی بھی کام نہیں، صرف صدقے میں نہ، اس بات کو یاد رکھیں، ہر کام میں آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایفرٹس لگا رہے ہیں، کوئی مشقت اٹھا رہے ہیں آپ کسی کے لیے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنے اسکلز کے ذریعے سے، اپنے ایفرٹس کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی آپ مشقت اٹھا رہے ہیں تو یہ یاد رکھا کریں واللہ بما تعملون بصیر. میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ نے دیکھ لیا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں بندوں کو جا کے بتاؤں یہ بھی میں نے تمہارے لیے کیا، یہ بھی میں نے تمہارے لیے کیا. اللہ خود بتا دے گا کہ کس نے کیا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اجر دے دے گا. تو بندوں سے ہرگز بھی اجر کی توقع نہ رکھے. بندے کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھینک یو کہہ دیں گے، جزاک اللہ کہہ دیں گے، یا آپ نے جو کیا اس کے اوپر 1-2 تحفے دے دیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ جنتوں کے وعدے کرتا ہے، اللہ رب العزت وہاں پر ہمارے باغات کے وعدے کرتا ہے.
تو وہ چھوٹی موٹی ریوارڈ نہیں ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کیا ہے کہ یہاں آپ کسی کے لیے درگزر کر رہے ہیں اور اللہ وہاں ہماری مغفرتیں کر رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے جس کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے. اللہ ہم پر رحمت برسا رہا ہے جس کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے. تو اللہ کے اجر، اللہ کے ریوارڈ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ سب کچھ عطا کر دے گا. نیکسٹ آیا نمبر 206. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مثال دی. اچھا یہاں پر جو ایک ورڈ آیا تھا نا جنہ، جنہ، جنہ مطلب باغ ہوتا ہے، جنہ مطلب ہوتا ہے جنت، وہ جو ہماری جنت ہوتی ہے. اس کا جو روٹ لیٹر ہے نا، روٹ لیٹر جو ہوتا ہے اس کا روٹ لیٹر کا میننگ روٹ لیٹر ہے وہ جیم نون نون ہے. جنت کا بھی روٹ لیٹر جیم نون نون ہے. اور یاد رکھیں جنات جو ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، ان کا بھی جیم نون نون روٹ لیٹر ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیم نون نون کا؟ جیم نون نون کا میننگ ہوتا ہے کہ سم تھنگ وچ از ہڈن، جو چھپا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے، چھپ جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے جیم نون نون. اس کے کچھ ہم آپ کو مثالیں دے دیتے ہیں کہ جنت کا میننگ ہوتا ہے کہ جس میں وہ جگہ جس میں اتنی، وہ زمین جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانپ دے. یعنی اتنے سارے درخت ہیں کہ اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھنا چاہیں تو اس آپ کو پتہ ہے نا ایمیزن کے جنگل جو ہوتے ہیں اس کے اندر اتنے سارے مطلب جو افریقہ میں جو ایمیزن جنگلات ہیں ہے نا، وہاں پر اتنے جنگل ہیں، اتنے مطلب اتنے درخت ہیں، اتنے درخت ہیں ایک دوسرے میں پھنسے پھنسے کہ آپ اس کی زمین کو دیکھ نہیں سکتے اوپر سے. لوگ پورا اس کا ہیلی کاپٹر سے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف کیا دکھائی دیتی ہے؟ گرینری دکھائی دیتی، پورا گرین دکھائی دیتا ہے، اس کے بیچ کی زمین نہیں دکھائی دیتی. اس کو کہا جاتا ہے جنہ. یعنی اتنے سر سبز و شاداب باغ ہیں کہ اس کے اندر سے زمین کا دکھنا مشکل ہو، یعنی وچ از ہڈن، زمین جو کہ چھپی ہوئی ہو. یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ لگا ہو، فینسنگ کی ہوئی ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظر نہ آئے، اتنا اس کے چاروں طرف دیواریں بنا دی گئی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ دیوار کے پیچھے باغ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جنہ، باغ. اور اسی سے جن بنا ہے، جن کا مطلب ہے ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، جو چھپی ہوئی ہے. اسی سے جنین بنتا ہے. جنین مطلب فیٹس جو ہوتا ہے نا، جو بچہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ایمبریو فیٹس، اس کو جنین کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اوپر سے نظر نہیں آتا. اور اسی سے جنون بھی بنا ہے. جنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیوانگی. دیوانگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل پر پردہ پڑ جانا. عقل جو ہے دیکھ نہیں سکتی، عقل جو ہے چھپ گئی ہے، تو اس لیے بھی اس کو جنون کہا جاتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں، ایسے ہم اس پر ڈسکس کرنے لگے تو بہت وقت ہو جائے گا. اب یہاں پر نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 206 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ورڈ دوبارہ سے آیا تو ہمیں یاد آ گیا کہ ہم بتا دیں آپ کو جنت ورڈ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ امیجن کرتے جائیں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت ہرا بھرا باغ ہے اور نہروں سے سیراب ہے، مطلب اس کا نیچرل اریگیشن بھی ہو رہا ہے، اس کو جا کے پانی نہیں ڈالنا پڑ رہا. اس کے پاس نہریں بھی ہیں، کھجوروں اور انگوروں ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے، بہت سارے اس میں پھل ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے اس کے اندر فروٹس اگ رہے ہیں. اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کے زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہے. اب وہ جو آدمی تھا جس کا باغ تھا وہ بہت بوڑھا ہے، اس کی ایج بہت بڑھاپے کو ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کرتے، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا، اس کی کمسن بچے ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کسی کی اگر بہت بڑھاپے میں نکاح ہو رہا ہے تو اس کی اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہوگی، بچے ہوں گے جو کہ خود کمزور ہے. اب بچوں کو کیا خبر کہ باغ میں کیا کرنا ہے اور کیا جا کے کس طرح سے اس کو پانی دینا ہے یا کس طرح سے اس کو ہواؤں سے بچانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بوڑھا شخص جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے پاس باغ ہے ہرا بھرا، اچانک سے لو چل جائے، ایک آگ والی خطرناک سی ہوا چل جائے
سارے کے سارے باغ کو کیا کر کے رکھ دے؟ تباہ کر کے رکھ دے، بز بنا کر رکھ دے۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ اور اس کے کمسن بچے ہیں، ابھی کسی لائق بھی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کس بات پر کرنا ہے؟ اب ہم اس پہ سوچتے رہ جائیں ہاں بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کے اندر باغ میں لو چل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایگزامپل پہ غور نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے پوشیدہ مقصد کے اوپر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، ایک بندہ بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ اس کی وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، نیکیاں کر کر کے بڑھاپے کو پہنچ گیا، اور پھر جو ہے اس کی اولاد بھی کمزور ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اولاد جو ہے اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں، اس کے اولاد بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے ریاکاری کی آندھی اس پر چلا دی، ریاکاری کی لو اس کے اوپر چلا دی، وہ جو عمل جمع ہوئے تھے سارا کا سارا اجر اس نے کیا کیا؟ ریاکاری کی۔ یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے وہ شو آف کی دی جا رہی ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے شو آف، دکھاوا، ٹھیک ہے؟ تو دکھاوا کیا اس نے ایسا اپنی نیکیوں کا کہ دیکھو ہم بڑھاپے کو پہنچ گئے نیکیاں کر کر کے، ہمارے بال سفید ہو گئے اللہ کی راہ میں نیکیاں کر کر کے۔ اب اپنی نیکیوں پر اس نے دکھاوے کی آندھی، دکھاوے کی لو چلا دی، سارا کچھ اس حال میں برباد کیا کہ جب اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اب مزید نیکیاں کر سکتا، مزید اکاؤنٹس بنا سکتا، مزید نیکیوں کے باغ اگا سکتا، اب اس کی کیپیسٹی نہیں بچی تھی۔ اب تو یہ عمر آ گئی تھی کہ اب کمر بھی نہیں جھکتی، اب تو سجدے بھی نہیں ہوتے، اب تو ایسا معاملہ آ گیا کہ نہ گھٹنے فولڈ ہو رہے ہیں، نہ کمر جھک رہی ہے، نہ نمازیں جو ہیں اس پہ پڑھی جا رہی ہیں چیئرز پہ، اتنا وہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ریاکاری کی مثال بتا رہے ہیں۔ اسی کے ریاکاری کے نقصانات واضح کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مثال دی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ضعیفی یعنی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو، اور اولاد بھی اس بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، اس حالت میں تیز اور تند ہوائیں چلیں اور سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے اور نہ اس کی اولاد اس حال میں ہے کہ اس کو دوبارہ سے بسا سکے۔ ان ریاکار خرچ کرنے والوں کو قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا کہ وہ لے کر تو بہت بڑی بڑی نیکیاں آئیں گے کہ بہت نیکیاں کی تھی، لیکن ریاکاری کر کے وہ ساری نیکیوں کے ریوارڈ جو تھے ضائع کر دیے۔ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے نفاق کیا، خرچ کیا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی۔ اب نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں بچا۔ دنیا میں ہی دیکھ لینا، انسان بڑھاپے میں ہی کہاں کچھ نیکیاں کر پاتا ہے، جبکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ بستر پر پڑ جاتا ہے تو کہاں وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کریں کہ جب وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا اپنے معاملات کو، اللہ اس کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے اس کے ریوارڈز کو۔ اور پھر ہم نے شاید کل بھی نہیں، سوری یہاں پر نہیں بتائی تھی، ایک مثال ایسے بتائی تھی کہ کس طرح سے نیکیاں اڑ جائیں گی، وہ آج ہمارے لیے سمجھنا اتنا آسان ہے کہ آپ اگر کسی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات آپ نے کسی فائل کے اوپر لگا دیا، بہت امپورٹنٹ، آپ کے باس نے کہا تھا یا آپ کے ٹیچر نے کہا تھا، آپ کو وہ بنانا تھا، آپ کا ڈیزرٹیشن تھا، آپ کا پروجیکٹ تھا، آپ بنا رہے ہیں، اس کو کئی وقت سے بنا رہے ہیں، وہ بہت محنت کرے جا رہے ہیں، ایک دن غلطی سے آپ اس فائل کو کھولتے ہیں اور غلطی سے آپ ایسا شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ فائل ملتی نہیں، یا غلطی سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی اور بچہ آ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ سوچیں آپ کیسے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ وہ ریوارڈ کی جو فائل، وہ جو معاملہ ہے، جو بھی سارا اجر جمع کیا تھا اس سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ریاکاری سے پاک ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مزاق جو دیا ہے، اس کا جو اگزامپل دیا ہے، ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے کہ جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگیاں نیکی کی اور آخری عمر میں جا کر
کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانیاں، ایسی ایسی نافرمانیاں کر دی کہ جس کی وجہ سے ایسا گناہ کر دیا جو ساری نیکیوں کو کھا گیا. جیسے ایک بندہ بہت نیکیاں کر رہا ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، دن رات اس کا نیکیوں میں جا رہا ہے، نمازیں نہیں چھوڑ رہا اور زکوٰۃ نہیں چھوڑ رہا، سب کچھ مطلب کی کیے جا رہا ہے نیکی کے معاملے میں، اور مال کا کیسا ہے؟ سود کا مال ہے. کیا ہوگا؟ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. غیبت کر رہا ہے بیٹھ کر، ساری نیکیوں کو کھا گیا. تو ایسے کام کر دیا آخری عمر میں کہ ساری نیکیوں کو جمع جڑے سرمایہ کو کھا گئے، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو گئیں. یا ایھا الذین، نیکسٹ آیا نمبر 267. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی سے، پاک ستھری کمائی سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. جو تمہارا مال ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو تمہارا غلہ ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. ان میں سے بری چیزیں، ردی مال، بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں، اگر آنکھیں موند لو، آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اب اللہ نے کہا ایک سے ایک خراب چیز نکالی جا رہی ہے صدقہ کرنے کے لیے. یہ بھی ہمارے کام نہیں آتی، یہ بھی اس کا ٹوٹ گیا، یہ بھی اس کی آستین کٹی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا دوپٹہ غائب ہے، یہ بھی اس میں چھید ہے، اب اس کو دے دو. کچھ کپڑے، کچھ چیزیں، کچھ برتن ایسے بھی نکالیں کہ جو بالکل صحیح سلامت ہو، یوز کر کے 1 سال ہو گیا، یوز کر کے ہم نے اس کو بہت وصول کر لیا، ہے تو سلامت لیکن اب ہم کسی کو دے دیتے ہیں. ہے تو کپڑے اچھے، دکھنے میں دل بھی بڑا آ رہا ہے، دل کر رہا ہے ارے دوپٹہ تو بڑا اس کا ایمبرائڈری والا ہے، اس کے اندر تو بڑا کام ہے، یہ کسی اور سوٹ پہ لگا لوں گی. تو یہ سب چیزیں نہ کریں. کیا کہا گیا؟ کہ جب دیتے وقت ایسا مال دو کہ ردی مال نہ ہو، خبیث مال نہ ہو، برا مال نہ ہو، ایسا مال نہ ہو کہ جس کو تم کو اگر کوئی دے دے تو تم خود گوارا نہ کرو لینے سے. ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو تو تم نے ایسے ایکسپٹ کر لیا، یا آنکھوں میں روشنی نہ ہو کہ انسان نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں بھائی جو بھی دیا ہوگا بہترین ہی دیا ہوگا، اس یقین کے ساتھ. لیکن اگر آنکھیں کھول لو تو تم اس کو 10 باتیں سنا دو کہ ایسے ایسے کپڑے میں پہنوں گی، ایسی چیزیں مجھے تم نے دی ہے. اللہ نے کہا کہ ایسے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اس میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک یہ بھی کہ چیزیں ایسی نہ دو کہ جو بالکل بیکار ہیں، اور مال بھی ایسا نہ ہو کہ جو بالکل بیکار ہے، جیسے سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے. تو تم اپنے مال بھی پاکیزہ رکھو، اور اپنی چیزیں جب خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں دو کہ جو پاک ستھری ہو، صاف ہو. چلیں خیر، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ ایکسپلینیشن تو اس پہ بہت ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کہ اگر کوئی تمہیں ایسا مال دینا چاہے تو تم نہ لو. تو کم از کم اتنا غور کر لیا کرو کہ مومن بندہ ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھیا وہ ڈنر سیٹ دکھانا، دینے والا بھیا بھی پوچھتے ہیں دینے والا بتاؤں کیا استعمال کرنے والا بتاؤں؟ یہی ہو گیا نا ہمارا معاملہ. ان کو بھی پتا ہے دکان والوں کو کہ اگر کسی کو دینا ہے، یہ دیکھو یہ 300 کا ہے، گھر میں استعمال کرنا ہے نا 700 کا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 300 والا ہی دے دو. یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ ہمارا ڈوئل معاملہ ہے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. کیا وہ 300 والا ہم اپنے گھر میں یوز کر لیں گے؟ نہیں نا. تو ہم کیسے دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ تو نہیں دے سکتے تو ایسا مال نہ دے کے کسی کے استعمال میں بھی نہ آئے. اس کے ہاتھ میں آئے اور اس کی پلیٹیں چٹک گئی اور وہ گلاس جو تھے ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گئے. تو ایسا کچھ بھی نہ دے، نہ مال، نہ چیزیں، نہ ایسی مال سے دے کہ جو خبیث مال ہو. اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے دو، اور ایسی چیزیں دو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور کبھی کبھی اللہ کی راہ میں وہ چیزیں بھی خرچ کیا کرو جس پہ بڑا دل اٹک رہا ہو. بڑا جس ڈریس پہ دل آ رہا ہے نا اس کو کبھی نکال کے دیکھیں. یقین کریں جب آپ اس کو نکالیں گے اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیں گے. وہ مال جس پہ دل اٹک رہا ہے نا وہ چیز آپ دیں گے. وہ برتن جس پہ ہمارا دل کس پہ اٹکتا ہے، عورتوں کا خاص طور پر کپڑوں پہ، کراکری، کٹلریز، اس پہ ہی اٹکتا ہے نا.
یا گھر کے کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرورت مند کو دیکھے کہ دیں کہ وہ دیکھے تو خوش ہو جائے، او ہو آج تو جو وہ ہے باجی نے بڑا زبردست وہ دیا ہے ڈریس، اس کو تو میں عید میں پہنوں گی، اس کے لیے تو وہ عید کا ہو جائے گا۔ ہم تو شاید کسی چھوٹے موٹے فنکشن میں پہنتے، لیکن اس کے لیے تو وہ عید کا ڈریس ہو جاتا ہے نا۔ ہماری میٹ کو ہم دے رہے ہیں تو اچھا مال دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العزت غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اپنے آپ میں حمید ہے، اللہ کو کسی کی تعریف اور کسی کے حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں حمید ہے، تعریف والا ہے، بڑا خوبیوں والا ہے۔ نیکسٹ آیا نمبر 268، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، مفلسی کے دھوکے دیتا ہے، اور جو شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا رہتا ہے۔ کیا ڈراتا رہتا ہے؟ مال دے دو گے کمی ہو جائے گی، مفلسی آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، یہ مال دے دو گے اس کی بھی تو تمہیں ضرورت ہے، تو تم بھی تو ضرورت مند ہو، پہلے تم اپنا دیکھو۔ تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہیں کیا کرے گا؟ مفلسی اور کلاش ہو جانے سے ڈراتا رہے گا، لیکن برے کام پر خرچ کرنے کے لیے وہ بالکل بھی نہیں ڈراتا۔ آپ کسی مووی پہ لگا دیں، آپ کسی ایسی چیز پہ لگا دیں جو کہ اتنے سارا مال چلا جائے گا لیکن ذرا بھی دل میں ایک ہلکی سی خلیج بھی نہیں آئے گی، او ہو میں نے یہ پیسہ تو اس پہ لگا دیا۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بری چیزوں پہ خرچ کروانے پہ خوش کروا دیتا ہے، لیکن جب آپ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود وہ کیجئے گا اس چیز کا مشاہدہ، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا گن رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور یہ بھی اور اتنا بھی اور اتنا بھی، اور جب کسی ایسی چیز میں خرچ کرنا ہوتا ہے کہ جو کہ دین کی راہ میں نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں نہیں ہے، اور جو پردوں پر ہے اور لتوں پر ہے اور ان تمام چیزوں پر ہے، تو کہاں ہم 2000 کے کپڑے بناتے تھے، اس بار تو ہم 5 کے بنائیں گے، اس بار تو ہم 10 کے بنائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے آپ کو، یہ تو ہم ایک جائز چیز کی بات ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دیا، ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ زیادہ مطلب مال کا کپڑا نہیں پہن سکتے، یقیناً آپ پہن سکتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں لوگ جو ہیں آرائش نہ چھوڑیں، عیش و آرام نہ چھوڑیں، لیکن نمائش چھوڑ دیں، دکھاوے چھوڑ دیں، تو سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اچھا، تو البتہ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ شیطان جو ہے فقر پر، لوگ نیٹ فلکس کو کیا کر رہے ہیں؟ بائی کرتے ہیں، سبسکرپشن خریدتے ہیں، یوٹیوب کے سبسکرپشن خریدتے ہیں کہ ہم بہت ساری موویز دیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فحش بے حیائی والی چیزوں پر کیا کروانا ہے؟ خرچ کروانا۔ ناول، فضول ناولز پڑھ رہے ہیں، اس پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، کوئی خلش نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہاں کوئی کہہ دے کہ اتنے غریب بچوں میں قرآن تقسیم کروانا ہے، اتنے اتنے پیسے آئیں گے، 100 روپے بھی اگر آپ دے دیں گے تو یہاں پر سوچ رہے ہوتے ہیں ارے 100 روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جب حق کی راہ میں آپ خرچ کرو گے شیطان ڈرائے گا، اور جب آپ فحش کی راہ میں خرچ کرو گے شیطان بالکل بھی نہیں ڈرائے گا۔ تو ہمیں جب خرچ کریں تو اپنے ذہنوں کو اس چیز سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے کیا ہیں؟ وسوسے ہیں، اور بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی خیر کے کام میں چندہ لینے پہنچ جائیں تو صاحب مال 100-200 سے زیادہ نہیں دیتا، 500 دے دیا، 100-200 دے دیا، اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا بھی ہے نا، کہ آج آ جانا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، لیکن یہی شخص سنیما، شراب، بدکاری، مقدمے بازی، ان تمام چیزوں میں کیا کر دیتا ہے؟ فضول کے طور پر خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا جال ہے، تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کراتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آیا نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ومن یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حکمت،
حکمت کسے کہا جاتا ہے؟ وزڈم کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حکمت کیا ہوتی ہے؟ عقل و فہم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے. اور بعض کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ثابت رائے، یعنی اپنی رائے قائم کرنا، اوپینین، رائٹ اوپینین. اس میں اسکالرز یوں بھی کہتے ہیں کہ آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ حکمت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے پاس کیا سورسز ہیں، اللہ کا کیا قانون ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں، یا آپ کسی سچویشن کو فورس ہی کر سکتے ہیں، آگے سے یا آگے کسی نتیجے کو بھانپ سکتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا عطا کی؟ حکمت عطا کی. یعنی کسی بھی چیز کا سولوشن نکالتے وقت وائی، یہ جو کیوں کا جواب ہے آپ کو مل جائے، اور کیوں، کب، کیسے، ان تمام چیزوں جو سوال انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اگر انسان کو جواب مل جائے تو اللہ نے اس کو کیا کر دی؟ حکمت عطا کر دی، درست ڈائریکشن میں. نہیں، ہر چیز کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر صحیح جواب آپ کو مل جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کو حکمت عطا کر دی گئی، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت دے دی، اور جس کو حکمت دے دی اس کو بڑی خیر عطا کر دی. اور جس کو حکمت دے دی وہ اگر پریشانی اور تنگی اور آزمائش کے عالم میں ہوگا تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. یہ شکر ہی جو ہوتا ہے نا، بڑھ بڑھ کر پھر صبر میں کنورٹ ہوتا ہے بعد میں جا کر. یہ بندے کے اندر شکر کی اگر وہ نہیں ہوگی نا کوالٹی، تو پھر وہ صبر بھی نہیں کر پائے گا. تو ایک اللہ نے آزمائش میں ڈالا تب بھی وہ شکر کرتا ہے، اللہ خالی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا، اگر پوری جان ہی چلی جاتی تو اللہ تیرا شکر ہے کہ بڑے نقصان سے بچا لیا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حکمت کہلاتی ہیں. پھر یہاں پر کچھ کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے یہ حکمت، اور سارے ہی مفہوم اس کے مذاق ہیں، یعنی علم، فہم، انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کا علم. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی قرآن کا تذکرہ کیا ہے تو کئی جگہ پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں تو کہا قرآن حکیم، اور پھر کہا یہ حکیم رب کی، حکمت والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو جو بندہ جس قدر جتنی حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس قدر اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کر دے، اتنے ہی اس کو حکمت، اتنے ہی اس کے لیے وزڈم کے خزانے کھلنا شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لرن عربک لینگویج، عربی زبان کو سیکھو، کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ تمہارے وزڈم کو بڑھا دیتی ہے، تمہاری حکمت کو بڑھا دیتی ہے. تو جس کو اگر حکمت چاہیے وہ کیا کرے؟ قرآن کریم سے جڑ جائے. تو یہاں پر ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک یہ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اور وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو، اور وہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور وہ جو علم ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت اسے حکمت عطا کر دیتا ہے جو مال اور دولت اور علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی حکمت کا ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے؟ انویس ہوا جا سکتا ہے ان سے. ایک دیکھیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رشک. رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نعمت سے جلے نہیں، حسد نہ کریں، بلکہ آپ دعا کریں اللہ اس کو جو نعمت دی ہے کاش مجھے بھی ایسا ہی مال اور علم دیا ہوتا تو میں تیری راہ میں کیا کرتا؟ خرچ کرتا. اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو، جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے شریعت کے مطابق فیصلہ کن نتیجہ نکال لینا، اس کو بھی حکمت کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے. اور لوگوں کو تعلیم دینا، یہ بھی اللہ کی اپنے علم سے لوگوں کے لیے خیر کے اصلاح کے معاملے نکال لینا، اس کو بھی حکمت کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا. تو حکمت کے از ناٹ اے سرٹن اسپیسیفک ڈیفینیشن کہ ایک خاص چیز ہی حکمت ہوتی ہے. حکمت کے بہت سارے کرائٹیریاز ہیں، اگر وہ سارے چیز اس میں سے کسی بھی کیٹیگری میں وہ فال کرتا ہے تو وہ حکمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا کی طرف ہم چلتے ہیں. وما، پھر سے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ انفاق کی بات کر رہے ہیں. تو آل آف سڈن بیچ میں حکمت کی کیا بات آ گئی؟ اللہ نے جب شیطان کا تذکرہ کیا پھر حکمت کا تذکرہ کیا کہ تمہاری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی بات پر کیا کرو؟ یقین کرو، نہ کہ شیطان کی. جب شیطان کہے مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، اللہ کہتے نہیں، بڑھا دوں گا اور کئی گنا بڑھا کر دوں گا. تو تمہاری حکمت کیا کہے گی؟ ایک بندے کی حکمت یہی کہے گی
کہ رب کا وعدہ سچا ہے، شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انسان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات کو کیا کرے، اس پہ سرنڈر کر دے، اس کے اوپر اس کو حق مان لے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر کا مطلب ہے میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مشکل سے نجات ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی، اور میں یوں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اور میں یوں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گی۔ نظر صرف ان چیزوں کی مانی جا سکتی ہے کہ آپ جس میں شریعت کے مطابق عمل کریں۔ شریعت کے خلاف کسی بھی کام کی نظر ماننا وہ ناجائز ہے۔ آپ نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی مسجد کا ارادہ کرنا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ ہے، جیسے لوگ نیت کر لیتے ہیں نا، ہم فلاں جگہ پر جائیں گے اور ہم فلاں جگہ پر میری نیت پوری ہو گئی تو ہم اس جگہ پر اور اس جگہ پر، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 جگہوں پر جانے کا ارادہ کرے اور اس کی نیت رکھے۔ کون سی؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ ان تینوں مسجدوں کا قصد ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی آپ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں بند الفاظ میں وہ آپ سمجھیں کہ ان تمام جگہوں کا ارادہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا جانے کے لیے۔ تو آپ نظر بھی مانے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور نظر بھی مانے تو شریعت کے مطابق ہی مانے۔ کوئی غلط چیز کے لیے نظر نہیں مانی جائے گی، کوئی ارادہ یا قسم نہیں اٹھائی جائے گی کہ اس نے تو اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو آج سے اس کا غلہ کھانا پینا بند کر دوں گا، قسم کھا لیا میں نے۔ ایسی کوئی بھی قسم نہیں اٹھائی جائے گی اور ایسی کوئی بھی نظر نہیں مانی جائے گی جس میں شریعت کے خلاف بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر کا مطلب جو ہے کیا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو مشکل سے نجات ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ اگر یہ جو میرے باپ ہیں یا جو بھی ہیں یہ ٹھیک ہو کر آ جائیں گے تو میں کیا کروں گی، اپنی نمازوں کی پابند ہو جاؤں گی۔ تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے، وہ تو ویسے بھی ضروری ہے، تو شریعت کے دائرے کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں اب نمازیں چھوڑ دوں گی اگر یہ صحیح نہیں ہو کر آئے، تو کیا ہے یہ کہ آپ نے شریعت کے خلاف بات کر دی۔ اب اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں کو قائم رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ناجائز کام کرنے کی نظر مانی اور قسم کا کفارہ دے دیں گے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہی ہے، یعنی اگر صحیح جائز ہو۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کو یاد رکھ لیں، نظر مانی جائے گی صرف اللہ کے نام پہ شریعت کے دائرے میں۔ اس کی عبادت اور کسی اور کی نظر ماننا شرک ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ قبروں اور ان تمام چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، نظر کا وہ بنا لیا جاتا ہے مقصد۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو بھی تم انفاق کر رہے ہو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نظر مانتے ہو، اللہ کو سب بخوبی پتا ہے۔ اور جو بھی تم نظر کر رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ رب العزت جو ہے ظالموں کا مددگار نہیں ہوا کرتا۔ ظالم کون؟ جو حق تلفیاں کرے۔ اللہ کا حق ہے اللہ کے لیے نظر مانی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے صدقہ نہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ سب کچھ طلب کر لیا تو کیا کر دیا؟ ظالم، ظلم کی کیٹیگری میں آ گئے۔ ہم اللہ کے حق پر ظلم کرتے، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا پھر میری طرف سے تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے اگر تم میرے حق پر ڈاکہ ڈال لو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہم قرآن کی آیتوں کی تفاسیر کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان سے کلمت الحق جاری کرے اور آپ تک کلمت الحق پہنچائے۔
اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی لغزش، خطائیں، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے مالوں کی محبت، دنیا کی محبت نکال دے، اور اس طرح سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آیتوں میں شرطیں اور جو کنڈیشنز لگائی ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں اور خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ فار یور ٹائم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس صبر کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔